الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عزیزان محترم برادران اسلام، حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں۔ حج کے افعال تو عام طور پر ذوالحجہ کے مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں، لیکن حج کے مہینے 3 مہینے ہیں: شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج۔ ان تینوں کے
حج کے مہینے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شوال شروع ہونے کے بعد اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھ کر جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ تو یہ شوال کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، پھر ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد ذوالحج ہے۔ تو ابھی حج کا سیزن بھی شروع ہو چکا ہے، یعنی حاجی حضرات جانا شروع ہو چکے ہیں۔ تو اس نسبت سے حج کے متعلق بات کرنا بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو حج کے مسائل معلوم ہو جائے۔ ہر عبادت کو ادا کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا، اس کے مسائل کو سمجھنا ضروری ہے، لیکن حج کو سمجھنے کی ضرورت زیادہ ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بار بار حج کا موقع ملتا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ اکثر لوگ ایک ہی مرتبہ حج کرتے ہیں، وہ بھی کبھی 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد موقع ملتا ہے۔ تو جو عبادت ہم دن رات کرتے ہیں یا بار بار کرتے ہیں، اس میں ہمیں کتنی زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہم مسائل کو سیکھیں۔ یعنی ہم نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کئی موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بندہ سوچتا ہے پتہ نہیں میری نماز بھی ہوئی ہے یا نہیں، پھر مسئلہ پوچھنا پڑتا ہے۔ تو جو عبادت ہم دن رات کرتے ہیں اس کو بھی سیکھنے کی اتنی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو عبادت زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہم کرتے ہیں، اس سے پہلے کبھی کی ہی نہیں ہوتی، تو اس کو سیکھنے کی پھر کتنی زیادہ ضرورت ہوگی۔ پھر حج کو سیکھنے کی زیادہ ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ جہاں پر حج ہوتا ہے وہاں پر ہمیں پہلے جانے کا موقع نہیں ملتا کہ منا کس جگہ پر ہے، مزدلفہ کس جگہ پر ہے، عرفات کس جگہ پر ہے، کس وقت ہم نے وہاں جانا ہے، کس وقت لوٹنا ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی حج کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حج کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ بندہ پیسے جمع کروا دے، پھر انتظار کرے اور جس دن اس کی فلائٹ ہو اپنا بیگ اٹھائے اور اٹھ کر چلا جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ قبول کرنے پہ آئے تو کسی کا حج بھی قبول کر سکتی ہے، لیکن جب ہم جان بوجھ کر سیکھیں گے ہی نہیں کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسا حج قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے کہ پڑھو، سنو، کسی سے پوچھو کہ کیسے میں نے حج کرنا ہے۔ تو حج کی تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان حج کو سیکھے۔ ہم تیاری کرنا کس کو سمجھتے ہیں؟ کیا چیز ساتھ لے کر جانی ہے، کتنے جوڑے کپڑوں کے ساتھ لے کر جانے، وہاں پر سعودی عرب میں ہمارے رشتہ دار ہیں تو ان کے لیے کیا لے کر جانا ہے، اور واپسی پر گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کیا لے کر آنا ہے۔ یہ حج کے لیے ہماری تیاری ہوتی ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو اصل مقصد ہے وہاں جا کے ہم نے کرنا کیا ہے، اس کی طرف بھی تو توجہ دینی ہے نا۔
کہ زندگی میں ہم پہلی مرتبہ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں جا کے ہم نے کرنا کیا ہے، اس کو بھی تو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اصل تیاری تو یہ ہے۔ تو آج کل حاجی حضرات جا رہے ہیں حج کے لیے، تو ان کو چاہیے کہ پہلے حج کو سیکھیں۔ کئی لوگ وہاں جا کر پھر وہاں سے فون پر رابطہ کرتے ہیں، جی ابھی ہم سمجھ نہیں آ رہی یہاں سے کیا کریں، تو ان کو پھر فون پر بھی سمجھ نہیں آتی۔ یعنی جب سیکھی نہیں ہے ایک چیز، تو وہاں پر زبانی ان کو کیسے سمجھ آئے گا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ رش بھی ہوتا ہے۔ پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم عربی بھی نہیں جانتے۔ کتنے ہی بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہ انگلش آتی ہے نہ عربی آتی ہے، ان کو صرف، بعضوں کو تو اردو بھی نہیں آتی، اپنی مادری زبان آتی ہے، تو وہاں جا کر پھر پریشان ہوتے ہیں۔ عربی میں لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے، عربیوں سے وہ کوئی بات پوچھ نہیں سکتے، عربی کوئی بات بتائیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے ایک جاننے والے حج پر گئے تھے، وہ واپس آئے تو کہنے لگے کہ عربیوں کی ایک ہی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، بس کہتے ہیں یلا نکلو یہاں سے، ہمیں اور کچھ سمجھ نہیں آتا وہ ہمیں کیا کہہ رہے۔ تو جب سیکھ کر نہیں جائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا۔ تو حج کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ حج کے مسائل کو سیکھا جائے۔ تو اس وجہ سے میں نے بھی یہ ارادہ کیا ہے کہ حج یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے حج کے فضائل اور مسائل پر بات ہو جائے، تاکہ موٹی موٹی باتیں لوگوں کو سمجھ آ جائیں، اور جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے ان کو بھی یہ فکر ہو کہ حج ہمارے اوپر فرض ہے اور ہمیں کرنا چاہیے۔